بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور غربت اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تفسیر: قول تعالی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ شرعاً و قدراً ذلت اور غربت ان پر مسلط کر دی گئی ہے، یعنی وہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، جو بھی انہیں پائے گا انہیں رسوا کرے گا، ان سے اہانت آمیز سلوک روا رکھے گا، پستی ان پر لازم کر دی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ذلیل و رسوا اور تنگ دست ہیں۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد ان پر جزیہ لازم کرنا ہے۔ عبدالرزاق نے حسن اور قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ مغلوب ہیں۔ ضحاک کا قول ہے کہ ذلت سے مراد رسوائی ہے۔ حسن کا قول ہے اللہ نے انہیں رسوا کر کے مسلمانوں کے قدموں تلے ڈال دیا ہے، اب انہیں کوئی شان و شوکت حاصل نہیں، حالانکہ اس امت سے پہلے مجوسی انہیں جزیہ دیتے تھے۔ ابو العالیہ ربیع بن انس اور صدی کا قول ہے کہ مسکنہ سے مراد فقر و تنگ دستی ہے۔ عطیہ اوفی نے اس کا معنی خراج اور ضحاک نے جزیہ کیا ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، ضحاک نے باءوا کا معنی مستحق ہو گئے کیا ہے۔ ربیع بن انس نے کہا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سعید بن جبیر نے لکھا ہے کہ ناراضگی کو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ ابن جریر نے اس کا معنی انصرفوا و رجعوا کیا ہے۔ باء فعل یا تو بھلائی کے ساتھ آتا ہے یا برائی کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے باء فلان بذنبہ بواء بہ بوءا و بواء۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، سورہ مائدہ، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرے گناہ اور اپنا گناہ۔ یہاں با برائی کے ساتھ ہے۔ کلام کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ منہ پھیر کر لوٹے اللہ کا غضب اٹھائے ہوئے تو ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ کی ناراضگی واجب ہو گئی۔ قول تعالی ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ذلت، تنگ دستی اور غضب الہی کی سزا دی ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں بلکہ خود ان کی سرکشی، آیات خداوندی کا انکار، حاملین شریعت یعنی انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی اہانت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ان کی تنقیص کی ہے، بلکہ بعض اوقات انہیں شہید کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ اسی لیے متفقہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر، سرکشی کرتے ہوئے قبول حق سے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ امام احمد کا قول ہے الکبر بطر الحق و غمط الناس۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں راز کی باتوں میں شامل ہوتا تھا۔ ایک دفعہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ مالک بن مرارہ رہاوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ میں نے ان کی آخری یہ بات سنی، وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو حسن و جمال مجھے عطا فرمایا وہ آپ کے سامنے ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا ایک تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ خلاف حق نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حق سے بغاوت نہیں، لیکن بغاوت تو حق کو مسترد کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اسی لیے جب بنو اسرائیل نے آیات خداوندی کے انکار اور انبیاء کو قتل کرنے کے ناپاک جرائم کا ارتکاب کیا تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی کی چادر انہیں اڑا دی گئی۔ یہ ان کے گناہوں کی پوری سزا تھی۔ ابو داؤد طیالسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ بنو اسرائیل ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیتے، پھر دن کے آخر میں
سبزی فروخت کرنے کا بازار لگاتے۔ امام احمد نے بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے نبی کو قتل کیا ہو، یا گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا۔ قال تعالیٰ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اتنی شدید سزا کی ایک اور علت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ عصیان کا معنی فعل المناہی ممنوع کام کرنا، اور اعتداء کا معنی مقرر کردہ حد اور حکم سے تجاوز کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔ آیت نمبر 62 سورہ بقرہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، یقین کرو اسلام کے پیروکار ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر، جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کے اوامر کی خلاف ورزی کی تھی، ممنوعات کا ارتکاب کیا، حد سے تجاوز کیا اور محارم کا ارتکاب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب مسلط فرمایا تھا اس کا ذکر کرنے کے بعد اب یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ سابقہ امتوں کے جس شخص نے نیک عمل کیے تھے اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ اسی طرح تا قیامت جو شخص اس نبی امی کی اتباع کرے گا اس کے لیے ابدی سعادت ہے، اور اسے آئندہ کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی جو چیز وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کے بارے میں غمگین ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس۔ سنو، بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ملائکہ بوقت مرگ مومنین سے کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخفوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورہ حامیم سجدہ۔ بے شک وہ سعادت مند جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے، اترتے ہیں ان پر فرشتے اور انہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ دین جس کا قبل از اسلام میں پیروکار تھا کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی نمازوں اور عبادات کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى۔ صدی کا قول ہے کہ یہ آیت اصحاب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کے پرانے ساتھیوں کا تذکرہ چھڑ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ ایمان رکھتے تھے اور گواہی دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب مبعوث ہوں گے۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کی تعریف و توصیف سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو جہنمی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بڑا رنج ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہود کا ایمان یہ تھا کہ جو تورات کو مانتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا بھی ہو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں لیکن وہ تورات اور سنت موسیٰ علیہ السلام پر ہی جمع رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہ کرے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ نصارہ کا ایمان یہ تھا کہ جو شخص انجیل اور شریعت عیسیٰ علیہ السلام پر عمل پیرا ہو اس کا ایمان مقبول ہے، حتیٰ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو جو شخص ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، انجیل اور سنت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ چھوڑے، وہ بھی ہلاکت میں ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روایت علی بن ابی طلحہ کی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے منافی نہیں۔ یہ آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت اتری، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ عمران۔ اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کو ضیاءکاروں میں سے ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد کسی کا کوئی عمل یا طریقہ قابل قبول نہیں
जब तक वो शरीयत महमदिया के मुवाफिक न हो। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल जिसने अपने ज़माने के नबी की इत्तबा की तो वो हिदायत और राह निजात पर है। यहूद से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं जो अपने ज़माने में तौरात के बमुजब अमल करते थे। यहूदिया सीगा खवादा से निकला है, इसका मायनी अल्फ व मुद्दत है, या ये ताहूत से माखूज है, इसका मायनी तोबा है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फरमान इन्ना खुदना इलैक, यानी हम तेरी बारगाह में तोबा करते हैं। बस मज़कूरा बाला दोनों सूरतों तोबा और मुद्दत में से किसी एक असल की वजह से उन्हें ये नाम दिया गया। एक कौल ये है कि यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े फर्जंद यहूदा की औलाद में से हैं। अबू उमर बिन अला का कौल है चूँकि वो तौरात की किरात के वक्त हरकत करते थे इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बासत के बाद बनु इसराइल पर आपकी अतात और इत्तबा लाजमी है। आप अलैहिस्सलाम के असहाब और अहले दीन नसारा कहलाते हैं। लफ्ज़ नसरानी की वजह तस्मिया यह है कि बाहम एक दूसरे की नुसरत और मावनत के सबब उनका यह नाम पड़ा। उन्हें अंसार भी कहते हैं। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान कुरान करीम में बयान हुआ है, मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियूना नहनु अब अंसारुल्लाह, सूरह आल इमरान। कौन है मेरे मददगार अल्लाह की राह में? ये सुनकर कहा हवारियों ने कि हम मदद करने वाले हैं अल्लाह के दीन की। एक कौल है कि उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया कि ये जिस सरजमीन में उतरे थे उसका नाम नासरा था। कतादा और इब्न जरीज का यही कौल है और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी यही मरवी है। वल्लाह आलम। नसारा ये नसरान की जमा है, जैसे नशावी नशवान की और सकारा सकरान की जमा है। औरत को नसराना कहते हैं, जैसे एक शायर का कौल है, नसरानतुन लम तहनफ। जब अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन और अली इत्तलाक तमाम बनीनो इंसान की तरफ नबी बनाकर मबूस फरमाया तो उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना, आपके अवामिर को बजा लाना और मनहियात से रुकना वाजिब है। यही सच्चे मोमिनीन हैं। उम्मत महमदिया अली साहब अल्फ अल्फ सलात व तस्लीमात को मोमिनीन का लक़ब उनके ईमान की सलाबत ईकान की शिद्दत की वजह से पड़ा, नीज़ इसलिए भी कि ये तमाम साबिक़ा अंबिया व मुरसलीन पर ईमान रखते हैं और आइंदा आने वाली बातों पर भी। साबी के लफ्ज़ में इख्तलाफ है। सुफियान सूरी ने हज़रत मुजाहिद का कौल नकल किया है कि ये मजूसियों और यहूद नसारा के माबैन एक कौम थी जिनका कोई दीन न था। इब्न अबी नजीह ने भी इसी तरह रिवायत किया है। अता और सईद बिन जुबैर से भी यही मरवी है। अबू लालिया, रबी बिन अंस, सदी, अबू शाशा, जाबिर बिन जैद, ज़हाक और इसहाक बिन राहविया का कौल है कि साबी यह अहले किताब का एक ही फ़िरका है, ये ज़बूर पढ़ते हैं। इसीलिए अबू हनीफा और इसहाक ने फतवा दिया था कि इनका ज़बी खाना और इनसे निकाह जायज़ है। हज़रत हसन बसरी फरमाया करते थे कि साबी मजूसियों की तरह हैं। ये रिवायत हिसन ने मुतरफ से बयान की है। अब्दुर्रहमान बिन महदी की रिवायत में है कि मैंने हसन को फरमाते सुना कि साबी वो कौम है जो फरिश्तों की इबादत करते हैं। इब्न जरीर ने हज़रत हसन से रिवायत किया है कि ज़ियाद को बताया गया कि साबी किबला की तरफ रुख करके 5 नमाजें अदा करते हैं। चुनाचा उसने उनको जजिया माफ़ कर देने का इरादा किया। फिर पता चला कि वो फरिश्तों की इबादत करते हैं। अबू जाफ़र राजी का कौल है कि मेरी इत्तला के मुताबिक साबी कौम फरिश्तों की पूजा करती है। वो ज़बूर पढ़ते हैं और किबला की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। सईद बिन अबू अरूबा ने कतादा से यही रिवायत किया है। इब्न अबी हातिम का कौल है, अबू अल-ज़नाद ने फरमाया साबी लोग इराकी हैं, कूसा के मुकाम पर रहने वाले हैं, तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं, हर साल 30 रोज़े रखते हैं, यमन की तरफ मुँह करके रोज़ाना 5 नमाजें अदा करते हैं। वहब बिन मंबा से साबियों के बारे में पूछा गया तो फरमाया जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करता है लेकिन वो किसी शरीयत पर अमल पैरा नहीं और उससे कुफर भी सरजद नहीं हुआ। अब्दुल्ला बिन वहब ने अब्दुर्रहमान बिन जैद से नकल किया कि ये भी एक दीन है। जो लोग जजिया मौसल में सुकूनत पजीर थे और ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते, उस कौल के अलावा उनके पास कोई अमल, किताब या नबी न था और ना ही वो किसी रसूल पर ईमान लाए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की वजह से मुशरिकीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को भी साबी कहा करते थे। खलील का कौल है ये वो कौम है जिनका दीन नसारा से मुशाबे है लेकिन उनका किबला जुनूब की तरफ है। वो अपने आप को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर समझते हैं। कुर्तुबी ने मुजाहिद, हसन, इब्न अबी नजीह से रिवायत किया है कि इस कौम का मज़हब यहूदियत और मजूसियत का मुरक्कब है। उनका ज़बी हलाल नहीं और उनकी औरतों से निकाह जायज़ नहीं। इससे आगे कुर्तुबी लिखते हैं उनके मज़हब के बारे में उलमा के जिक्र करदा अक़वाल से मालूम होता है कि ये लोग
توحید کے قائل ستاروں کی تاثیر اور فعالیت کے معتقد تھے، اسی لیے ابو سعید استخری نے ان کی تکفیر کا فتویٰ دیا تھا۔ امام رازی نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ سابی قوم ستاروں کی پجاری ہے، یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں ستاروں کو دعا اور عبادت کا قبلہ بنایا ہے۔ یا اللہ رب العزت نے اس عالم کائنات کی تدبیر امور ان کے سپرد فرمائی ہے۔ رازی فرماتے ہیں کہ یہ قول کشرانیوں کی طرف منسوب ہے جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے تھے۔ واضح تر قول کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مجاہد ان کے پیروکاروں اور وہب بن منبع کا ہے کہ یہ لوگ یہودی، عیسائی، مجوسی یا مشرک نہ تھے، بلکہ یہ لوگ فطرت سلیمہ پر تھے، ان کا کوئی دین نہ تھا جس کی اتباع کرتے۔ اسی لیے مشرکین بھی دار اسلام میں داخل ہونے والوں کو صابی کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی یہ لوگ کرۂ ارض پر اس وقت موجود تمام ادیان سے نکل گئے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ لوگ ہیں جن تک کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، واللہ عالم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63-64 63-64 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو اور حکم دیا، پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہیں، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کو ان سے لیے گئے عہد و پیمان یاد دلا رہے ہیں۔ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ میری توحید کا اقرار اور میرے رسولوں کی اتباع کرو گے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ پختگی سے وعدے کا اقرار کریں اور اسے بجا لانے کا عزم مصمم کر لیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ اعراف۔ اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر، اس طرح گویا وہ سائبان ہے، اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر۔ ہم نے کہا پکڑ لو جو ہم نے دیا ہے تمہیں پوری قوت سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ طور پہاڑ کی تفسیر سورہ اعراف میں آئے گی۔ ابن عباس، مجاہد، عطا، اکرمہ، حسن، ضحاک، ربی بن انس وغیرہ کی یہی رائے ہے، اور یہی بظاہر مناسب ہے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، طور وہ پہاڑ ہے جس پر رویدگی ہوتی ہو اور جس پر کچھ نہ اگتا ہو، وہ طور نہیں ہے۔ فتنوں والی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ عطاط سے کنارہ کش ہو گئے تو ان پر پہاڑ کو بلند کیا گیا تاکہ وہ سر تسلیم خم کر دیں۔ صدی کا قول ہے کہ جب انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے پہاڑ کو ارشاد فرمایا، وہ ان کے سروں پر آ گیا۔ جب انہوں نے اسے عین اوپر دیکھا تو فوراً پہلو کے بل سجدے میں گر گئے، لیکن مارے ڈر کے دوسرے پہلو سے اوپر دیکھ لیتے کہ کہیں وہ ان پر گر نہ جائے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرماتے ہوئے اسے ہٹا لیا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نزدیک اس سجدے سے زیادہ پسندیدہ کوئی سجدہ نہیں جس کے سبب ان سے عذاب دور ہوا۔ وہ اسی کیفیت پر سجدہ کرتے ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ پکڑ لو جو ہم نے دیا مضبوطی سے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ سے مراد تورات ہے۔ ابو العالیہ ربیع بن انس نے قوت سے مراد اطاعت لیا ہے۔ مجاہد نے اس کی تفسیر قوت عمل سے کی ہے۔ قتادہ نے کہا ہے سنجیدگی سے پکڑ لو ورنہ یہ تم پر گرا دوں گا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، قتادہ، ربیع بن انس اور ابو العالیہ نے اس کا معنی اقرا یعنی پڑھو اور عمل کرو کیا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اتنے پختہ وعدے کے بعد بھی تم نے وعدہ خلافی کی اور منہ موڑ لیا، اور اب اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہاری توبہ کو قبول نہ فرماتا اور تم میں نبی اور رسول مبعوث نہ فرماتا تو تم نقص عہد و وعدہ شکنی کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔